اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، سلام علیکم۔ نازف شاہ رضوی کی خطابت کے ہاتھوں سے فردن فردن سلام قبول کیجیے۔ الحمدللہ، امید قوی ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماہ رجب چل رہا ہے، اور یہ بہت رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، بہت بابرکت مہینہ ہے۔ الحمدللہ بہت مسلسل ہم لوگوں کے عمل اور اعمال ایک ساتھ چل رہے ہیں، بہت سے روزے رکھے جا رہے ہیں، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، اعمال کیے جا رہے ہیں، اذکار کیے جا رہے ہیں۔ دعا یہی ہے پروردگار عالم سے کہ پروردگار عالم یہ جو بھی سب کی محنتیں ہیں ان کو قبول فرما لے، اور راہ خیر پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم جیسا تو بنانا چاہتا ہے ویسی تو ہی توفیق عطا کر سکتا ہے، اور مولا کا جلد سے جلد ظہور ہو انشاءاللہ، کیونکہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا بھی مہینہ ہے نا۔ جب ہم کہتے ہیں نا، جب روزہ کھولنے چلیں تو اس وقت کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور اسی طرح سے سب نماز کے بعد اور اعمال کے بعد اتنی شد و مت سے اتنی بڑی بڑی نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، یہ سب دعاؤں کی قبولیت ہے۔ حج و زیارت کی ضرور دعائیں مانگنا چاہیے، اور مولا کا ظہور ہو انشاءاللہ، بی بی کا روزہ تعمیر ہو۔ ماہ رجب میں روایت میں ملتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رجب میں جمعے کے دن ظہر اور عصر کے درمیان، یعنی ظہر کے بعد اور عصر سے پہلے ایک 4 رکعت نماز ہے، کیونکہ سارے اعمال جو ہم لوگ کر رہے ہیں وہ مغرب کے بعد، اگر مجبوری ہے تو عشاء کے بعد بھی کر رہے ہیں، لوگ کر سکتے ہیں لیکن یہ جو نماز میں بتانے جا رہی ہوں یہ جمعے کے دن ہے، اور وہ بھی ظہر کے بعد اور عصر سے پہلے، یعنی ظہر عصر کے درمیان۔ یہ 4 رکعت نماز ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے، چاروں رکعت ایک جیسی ہی پڑھی جائیں گی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے بعد حمد کے 1 مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت کریں، اور اس کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کریں۔ پھر میں کہوں گی کہ جن کو نہیں یاد ہے، جن بچوں کو، بڑوں کو، بزرگوں کو زحمت ہو رہی ہے، تو وہ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ بات ہوتی ہے کہ پڑھنا بھی نہیں آتا ہے۔ اگر اردو عربی نہیں پڑھنا آتا ہے تو آج کل ہر زبان میں آیت الکرسی مل جاتی ہے۔ اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو یہ جو موبائل ہے ہر گھر میں ہے، ہر ایک کے پاس ہے، موبائل میں آیت الکرسی لگائیے، اور اسی کو ساتھ ساتھ بچوں سے کہیں کہ پڑھتے جائیں۔ جیسے بھی ہو 7 مرتبہ سورہ آیت الکرسی کی تلاوت کرنا ہے، اور اس کے بعد 5 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کرنا ہے، چاروں رکعت۔ لیکن یہ یاد رہے کہ 2 ہی 2 کر کے پڑھنا ہے۔ نماز چاروں رکعت کو مکمل کریں، پھر اس کے بعد تسبیح فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہ ضرور ضرور پڑھیں جمعے کے دن۔ تو اتنی اس کی فضیلت ہے، اتنی فضیلت ہے، اتنی فضیلت ہے کہ ملتا۔ اور اس کے بعد ایک استغفار ہے، نہیں ہے استغفر اللہ واسلو توبہ والا، یہ والا مفاتی میں اسی لیے کہتی ہوں کہ ہر گھر میں ہونا چاہیے۔ ملتا ہے روایت میں کہ جب یہ نماز کے بعد یہ والا استغفار کی تلاوت کوئی کرتا ہے، پڑھتا ہے، تو جس دن پڑھا ہے اس دن سے اس کی زندگی کے آخری دن تک، یعنی مرنے والے دن تک اس کے لیے ثواب لکھا جائے گا، اور ایک ایک حرف کے بدلے، ایک ایک حرف کے بدلے اس شخص کو وہاں پر بہت بڑا بڑا یاقوت کا پورا شہر ملے گا، سفید موتی کے محلات ملیں گے،
اور تمام روایت میں بڑی بڑی فضیلتیں ہیں۔ انشاءاللہ دعا ہے اللہ سے کہ ہم لوگوں کو توفیق دیں کہ سارے اعمال کر سکیں اور اس طرح سے کریں کہ قبول ہو سکے انشاءاللہ۔ اور دوسرے یہ روزہ جو میں بتا رہی ہوں مسلسل، پہلے ایک روزہ رکھنے کا یہ ثواب، 2 روزہ رکھنے کا یہ ثواب، 27 کا روزہ تو سب جانتے ہی ہیں، جیسے 13 کا روزہ بہت خاص ہوتا ہے، ایسے ہی 27 کا روزہ۔ لیکن روایت میں ملتا ہے جمعرات، جمعہ اور سنیچر، یہ 3 دن متواتر یعنی کہ لگاتار اگر جو کوئی روزہ رکھے تو وہ بہت ہی عظمتوں والا ہے اور بہت بڑی عبادت کا ثواب ملے گا جو 3 دن۔ اور اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ پہلے عشرے کے جمعرات، جمعہ، سنیچر رکھیں یا دوسرے ہفتے کا رکھیں یا تیسرے کا، جو مل جائے۔ اگر ماہ رجب میں جمعرات، جمعہ، سنیچر، چاہے آخری جمعرات، جمعہ، سنیچر کیوں نہ ہو، اپنا جو بھی اذکار ہیں، جو ثواب ہیں، ہم کیوں ہاتھ سے جانے دیں۔ اگر وقت نکل بھی گیا ہے اول اور دوم کی کوئی قید نہیں ہے تو یہ روزہ رکھیں ضرور۔ اور مفاتی میں اور بھی بہت سارے اعمال ہوتے ہیں، لیکن ہم آپ کی خدمت میں چھوٹے چھوٹے ڈھونڈ کے لاتے ہیں کہ بس بہت خضوع اور خشوع کے ساتھ، خضوع اور خشوع بہت بنفس نفیس ڈھنگ سے، دل سے، سچے لیکن ساری شرائط کے ساتھ، جو قبولیت کے لیے شرائط ہے ان ساری شرائط کے ساتھ انسان پڑھے گا تو پروردگار عالم ضرور ضرور دعاؤں کو قبول کرے گا انشاءاللہ۔ سب کو مولا کی ضمانت میں دیا، سب اچھے رہے، اور کنڈوں کی نظر کی بھی سب تیاریاں ہو ہی رہی ہوں گی۔ اس کا بھی بہت عظیم ثواب ہے، کیونکہ صرف سلام، ایک سلام کرنے کا کتنا ثواب ہوتا ہے اور کتنا بڑا اس کو اجر دیا جاتا ہے سلام کا۔ اور نہ کہ ملنے جلنے جانے کے لیے اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے کے سے منسوب ہے یہ نظر، اور اس کو چکھنے کے لیے لوگ ایک دوسرے کے یہاں جاتے ہیں۔ اخلاقیات کا یہ بہت بڑا پہلو ہے، اور الحمدللہ ماشاءاللہ بہت سی کثافتیں، کینہ ایسا ہوتا ہے کہ آپس میں کبھی کبھی بہت دن ہو جاتے ہیں، لوگ ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے ہیں یا آ جا نہیں رہے ہیں، لیکن یہ نظر نیاز ایسی ہے کہ اس کے طفیل میں ایک دوسرے کے یہاں آنا جانا رہتا ہے، دونوں کو ثواب ملتا ہے، دونوں کو ثواب ملتا ہے عبادات سے۔ ہم لوگ بھی محروم نہیں ہیں، دیس پردیس کوئی کہیں بھی ہو، جہاں ہو وہیں یاد کرے، جو کر سکتا ہو وہ کرے، وہ بے ذاتی صدور ہے، دلوں کا حال جاننے والا ہے۔ اگر ہم حق پر ہیں، اگر سچ پر ہیں تو وہ ضرور جانتا اور سمجھتا ہے۔ آپ کو سب کو مولا کی ضمانت میں دیا، سب اچھے رہیں، سب شاد اور آباد رہیں، اور آپ بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، مگر قل هو اللہ احد کی تسبیح پڑھنا نہیں بھولیے گا، بلا ناغہ یہ تسبیح پڑھیے، صلوات کی پوری تسبیح پڑھیے، اور ہو سکے تو جعفر طیار کی بھی نماز جو پڑھتے ہیں اچھی بات ہے، جو نہیں پڑھتے ہیں ان سے میں مخاطب ہوں کہ جعفر طیار کی نماز کی بھی اپنی بڑی فضیلت ہے، لیکن اس مبارک مہینے میں اور جمعے کے دن اگر پڑھی جائے تو کیا ہی کہنا۔ یہ دعاؤں کو قبول کرنے کے اذکار ہیں، نمازیں ہیں، ان کو ضرور ضرور پڑھیے، اور تسبیح صلوات کی پڑھ کے اہل بیت علیہ السلام کی خدمت میں پیش کریے، اور پھر توسل کریے انشاءاللہ مولا سے۔ آپ بھی دعا میں ہم لوگوں کو یاد رکھیے گا۔ والسلام۔